A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Dear students, Assalamu alaikum. Today we are going to discuss the exercise of the lesson first year at Harrow. Dear students, the introductory portion of this lesson has already been discussed in the first lecture about this lesson. Therefore, we will not waste our time. We will proceed ahead to the questions about this lesson. The first question: who is the writer of this essay, First Year at Harrow? Sir Winston Churchill, Winston S. Churchill, is the author of this essay. Question number 2. The writer says that the examiners ask questions which students cannot answer, and not those which they can answer. Is the complaint just? मुसन्निफ कहता है कि मुम्तहीन जो हैं ऐसे सवालात पूछते हैं जो तलबा जिनके जवाबात नहीं दे सकते, और वो सवालात नहीं पूछते जिनके जवाब उन्हें आते होते हैं या वो जवाबात दे सकते हैं उन सवालों के। क्या ये उसकी शिकायत बहैसियत एक तालिब इल्म के दुरुस्त है या नहीं? आपका क्या ख्याल है? आंसर: फ्रॉम ए स्टूडेंट्स पॉइंट ऑफ व्यू, एक तालिब इल्म के नुक्ता नज़र से, चर्चिल complains that the examiners ask such questions in the examination for which the students have got no answer. चर्चिल जो है शिकायत करता हुआ नज़र आता है कि मुम्तहीन जो हैं तलबा से इम्तहानात में ऐसे सवालात पूछते हैं जिनके जवाबात उन्हें नहीं आते। If the student is interested in languages, अगर एक तालिब इल्म जो है वो ज़ुबानों में दिलचस्पी रखता है, ज़बानदानी का फ़न सीख रहा है, he is asked questions about mathematics and history, तो उससे सवालात जो हैं वो रियाजी और तारीख़ के किए जाते हैं। The examiners should ask the questions about the subjects the students are interested in. मुम्तहीन को ऐसे सवालात पूछना चाहिए जिनमें बच्चे जो हैं वो दिलचस्पी रखते हैं। They should keep in view the ability of the students while setting up questions in a paper. एक इम्तहान में सवालात देते हुए उन्हें तलबा की जो काबिलियत है, अहलियत है और एप्टीट्यूड है, असल में बच्चों का रुझान और मेलाने तबा, उनके एप्टीट्यूड को भी जो है वो नज़र में रखने की ज़रूरत है। तो किसी हद तक तो ये कंप्लेंट जो है वो जायज़ लगती है और काफ़ी हद तक दुरुस्त है और इसको कंसिडर किया जाना चाहिए। तो इसका जवाब बहरहाल आखिर पर एक जुमले में इजाफ़ा किया जाना चाहिए। अभी मैं इसका इजाफ़ा करके आपको बताता हूँ। पहले अगला सवाल देख लीजिए जो छोटा सा है। When did the writer take the entrance examination? मुसन्निफ ने अपना दाखिले का इम्तहान जो था हैरो पब्लिक स्कूल में, असल में पूरा देना चाहिए था इसे सवाल, हैरो पब्लिक स्कूल में एंट्रेंस एग्ज़ामिनेशन जो था वो किस उम्र में दिया? जवाब इसका: चर्चिल appeared in the entrance examination at Harrow Public School when he was 12 years old. जब वो महज 12 साल का था तो चर्चिल ने अपना हैरो पब्लिक स्कूल में दाखिले का इम्तहान जो था वो दिया। Question number 4. Why were the examinations a great trial to him? इम्तहानात जो थे चर्चिल के लिए जो थे वो एक बहुत बड़ी मुसीबत, बहुत बड़ा जो था इम्तहान की वो साबित होते थे। और वाई डिड चर्चिल रिगार्ड एग्जामिनेशंस एज एन इनहॉस्पिटेबल रीजन? चर्चिल जो है वो इम्तहानात को जो है वो एक इंतहाई नामाकूल दौर जो है वो क्यों गर्दानता है, क्यों समझता है? और वाई डिड नॉट चर्चिल डू वेल इन द एग्जामिनेशंस? इम्तहानात में वो अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा क्यों ना कर सकता था, क्यों ना कर सका? आंसर: चर्चिल रिगार्डेड एग्जामिनेशंस एज एन इनहॉस्पिटेबल रीजन बिकॉज दे वर अ ग्रेट ट्रायल टू हिम। उसके लिए ये बड़ी मुसीबत थे ये इम्तहानात, इसलिए वो इनको जो है वो कहता है इंतहाई नामाकूल किस्म का दौर होते हैं ये। चर्चिल डिसलाइक्ड एग्जामिनेशंस बिकॉज ही ऑलवेज फेल्ड इन द एग्जामिनेशंस। पहली वजह तो ये है कि हमेशा नाकाम रहता था। हिज एग्जामिनर्स आस्क्ड हिम सच क्वेश्चंस विच ही डिड नॉट लाइक एट ऑल। और फेल होने की वजह जो है वो आगे बताना पड़ेगी, क्योंकि वो इस वजह से फेल होता था कि एग्ज़ामिनर ऐसे सवालात पूछते थे जो उसे बिल्कुल पसंद नहीं होते थे।
Churchill liked to be examined in history, poetry and essay writing as they were his favorite subjects. وہ چاہتا تھا, اس کا دل چاہتا تھا کہ اس سے امتحانات میں سوالات پوچھے جائیں تاریخ کے, شاعری سے یا ایسے رائٹنگ سے متعلق, جو کہ اس کے پسندیدہ مضامین تھے. تاہم on the other hand the examiners were always partial to Latin and mathematics. تاہم ممتحین جو تھے وہ ہمیشہ جو تھے وہ لاطینی زبان یا میتھمیٹکس میں سے سوالات جو تھے وہ پوچھتے تھے. hence he could not do well in the examinations. اس وجہ سے وہ امتحانات میں اچھی کارکردگی کا مظاہرہ نہیں کر پاتا تھا. Question number 5. How did he do his Latin paper? یہ ایک انٹرسٹنگ ایپیسوڈ ہے, چھوٹا سا واقعہ ہے بیٹے, اور اکثر امتحان میں یہ پوچھ لیا جاتا ہے. چرچل could not answer even a single question in his Latin paper. اپنے لاطینی کے پرچے میں, لاطینی زبان کے پرچے میں وہ ایک بھی سوال کا جواب نہ دے سکا. He wrote his name at the top of the page. یہ سارا دیکھیں کتاب کے اندر سے بیٹے تفصیل لی گئی ہے, اور اسی طرح لینی چاہیے, ایگزیکٹ ورڈز ہوں, پڑھنے والا جو ہے وہ تاکہ متاثر ہو کہ بچے نے صحیح تیاری کی ہے. اس نے اپنا نام جو ہے وہ کاغذ کے پیج کے بالکل ٹاپ پر لکھا, جیسے کہ لکھا جاتا ہے امتحانات میں. He wrote down the number of the question 1. اس طرح سے اس نے ایک کوماز کے اندر جو ہے وہ ایک question number 1 لکھا, and then put a bracket around it 10, اور اس طرح سے اس کے گرد ایک بریکٹ بھی ڈال دی. Then he made some smudges on the paper. تب کچھ داغ دھبے سے بنائے, اور 2 گھنٹے تک فارغ جو ہے وہ بیٹھا اپنے جو ہے وہ اس کارنامے کو گورتا رہا. یہ بھی فقرہ ویسے ایڈ کر لینا چاہیے. جواب یہاں تک مکمل تو ہے, لیکن اگر ساتھ ایڈیشن کر لیا جائے تو وہ اور بھی اچھا لگے گا کہ مزید 2 گھنٹے وہ بیٹھا جو ہے بس اپنے اس فول اسکیپ کاغذ کو جو ہے وہ گورتا رہا, اور کچھ نہیں کر سکا. بس وہ داغ دھبے جو تھے وہ پتہ نہیں کہاں سے آ گئے, خود نہیں اس نے بنایا, بہرحال ہم نے بنا دیے, وہ پتہ نہیں کہاں سے آئے گا بے دھیانی میں, ویسے سیاہی ٹپکتی رہی پین سے. تو اس طرح سے اس نے اپنا لاطینی زبان کا پیپر جو تھا وہ اٹیمپٹ کیا. نیکسٹ کویسچن, دیٹ از کویسچن نمبر 6. Who was the headmaster of Harrow at that time? Why did Churchill appreciate him? چرچل اس کی تعریفیں کیوں کرتے ہیں ہیڈ ماسٹر صاحب کی؟ Why was Churchill selected for admission in spite of his poor performance? اپنی بری کارکردگی کے باوجود چرچل کو جو ہے وہ وہاں داخلے کے لیے کیوں منتخب کر لیا گیا؟ In spite of his poor performance in the Latin paper, the headmaster of Harrow, Mr. Weldon, took a broad-minded view of his paper. Mr. Weldon, جو ساتھ ہی دیکھے بتا بھی دیا گیا کہ مسٹر ویلڈن ہیڈ ماسٹر صاحب تھے, ایک ہی جملے میں کتنی ساری معلومات اکٹھی کر دی گئی ہیں. انہوں نے جو ہے بڑا کھلے دل کا مظاہرہ کیا اس کے پیپر کے بارے میں. He was selected for admission to Harrow as the headmaster had judged some hidden qualities in the young man. اور کوئی اس کے اندر خفیہ جو صلاحیتیں تھیں, خفتہ صلاحیتیں, ان کو ہیڈ ماسٹر صاحب نے کسی طرح بھانپ لیا تھا, جان لیا تھا, اس لیے اسے وہاں داخلہ دے دیا گیا. ایک لفظ کا اضافہ کر لیں, یہاں چھوٹا سا ایک لفظ کم ہے. ٹوک اے براڈ مائنڈیڈ ویو آف ہز لیٹن پیپر, یہاں لیٹن کا اضافہ کیجئے پلیز. کویسچن نمبر 7. Churchill was taught English at Harrow and not Latin and Greek. Was it a gain or loss? چرچل کو انگریزی پڑھائی جاتی تھی بجائے لاطینی اور گریک زبانوں کے. کیا یہ اس کے لیے فائدہ مند رہا یا نقصان دہ رہا؟ Why was Churchill taught English? اسے کیوں انگریزی ہی صرف پڑھائی جاتی تھی؟ What was taught to the dull students at Harrow? یہ نکمے لڑکوں کو ہیرو میں انگریزی ہی کیوں پڑھاتے تھے, کیا پڑھایا جاتا تھا؟ Which subjects were taught to the intelligent and clever boys? وہ کون سے مضامین تھے جو ذہین طلبہ کو پڑھاتے تھے؟ Why was Churchill placed at the bottom of the list? اس کا نام سب سے نیچے کیوں آیا جی لسٹ میں؟ یہ کتنے سارے سوال ہیں بیٹے ایک ہی طرح کے, چونکہ ان کے مفاہیم ہیں اس لیے ایک دوسرے سے ریلیٹ کرتے ہیں, حالانکہ الگ الگ ہونے چاہیے تھے لیکن ان کو ایک جگہ جمع کر دیا گیا ہے. What good his 3 years stay at Harrow do him? اس کو یہ 3 سال جب وہ ہیرو میں ایک ہی جگہ ایک ہی کلاس میں پڑھتا رہا تو فیل ہو کے ایک ہی جگہ, تو اسے اس سے کیا ایڈوانٹیج ملا, کیا فائدہ ملا عملی زندگی میں؟ تو بیٹے یہ چونکہ سارے سوالات جو ہیں اگر آپ غور کریں تو ان کا مفہوم ایک ہی ہے,
تو تقریباً تو اس لیے جو ہے یہ سارے سوالات کو ایک ہی جواب کی شکل میں جو ہے وہ اکٹھا کر دیا گیا ہے، ورنہ یہ الگ الگ جو ہے یہ 6-7 سوال اور بن جاتے تو کافی ٹف ہو جاتا آپ کے لیے تیاری کرنا. تو بہتر ہے کہ ہم اس کو ایک ہی جو ہے وہ جواب کی شکل میں تیار کریں. ایز چرچل could not perform very well in the entrance examination. چونکہ داخلے کے امتحان میں وہ کوئی اچھی کارکردگی کا مظاہرہ نہیں کر سکا تھا چرچل. He was placed at the lowest division of the 4th class after his admission to Harrow due to the leniency of the headmaster, Mr. Weldon. Mr. Weldon ہیڈ ماسٹر صاحب کی نرم رویے کی وجہ سے، شفقت کی وجہ سے، لینینسی، اسے جو ہے وہ سب سے نچلے درجے میں جو ہے وہ ایڈمیشن میں داخلہ مل گیا. اٹ واز روٹین دا اسکول دیٹ دا برائٹر بوائز ور ٹاٹ لیٹن اینڈ گریک. یہ ایک روٹین میٹر تھا کہ جو زیادہ ذہین طلبہ ہوتے تھے انہیں لاطینی زبان اور گریک زبان، یونانی زبان پڑھاتے تھے. ویئر ایز دا ڈنسز لائک چرچل ور ٹاٹ اونلی انگلش. اور اس طرح کے جو بدھو ہوتے تھے چرچل جیسے، انہیں صرف انگریزی پڑھائی جاتی تھی، اور ٹھوس دماغ والے بچے. چرچل ریمینڈ ان دیٹ ڈویژن فار 3 ایئرس. 3 سال مسلسل ایک ہی کلاس میں فیل ہو کے وہیں موجود رہا. ہی گاٹ اے ویری گریٹ ایڈوانٹیج اوور دا برائٹسٹ بوائز ایز ہی لرنڈ انگلش لینگویج تھورولی. مکمل طور پر انگریزی زبان سیکھ لی. اٹ ہیلپڈ ہم اے لاٹ ان ہز پریکٹیکل لائف. عملی زندگی میں بہت فائدہ ہوا. بہت بڑا بھائی اسٹیٹس مین اپنے دور کا، لکھاری بھی، کرٹک بھی اور اوریٹر بھی، بہت اچھا مقرر بھی تھا یہ چرچل صاحب. دا برائٹر بوائز ہیڈ ٹو ٹرن ٹو انگلش ان دا اینڈ ایٹ لاسٹ. آخر میں جو ہے وہ برائٹر بوائز جو تھے انہیں واپس لوٹنا پڑا انگریزی سیکھنے کی طرف. اچھا، ایک جملہ اس میں کم رہ گیا ہے، اگر آپ ایڈ کر سکیں تو پلیز وہ بھی ایڈ کر لیں. ایز ہز نیم ایڈ original name was Spencer S. Churchill, therefore he was placed at the bottom from the 2 from the bottom. تو نیچے سے جو ہے وہ دوسرے نمبر پر آیا، اور وہ آخری جو 2 بچے تھے وہ بھی چھوڑ کر چکے چلے گئے تھے. آپ نے پڑھا ہوا ہے سبق ابھی تازہ، تو اس کا نام جو ہے وہ بالکل لسٹ کے آخر پر رہا. اگر کوئی بچے ایڈ کرنا چاہیں تو کر لیں، ویسے جواب یہ مکمل ہے. نتھنگ ٹو وری اباؤٹ. ڈیئر اسٹوڈینٹس، کویسچن نمبر 8. ان آفٹر ایئرز ہاؤ ڈیڈ دا نالج آف انگلش اسٹینڈ ہم ان گڈ اسٹیڈ. اس کی اچھی حمایت کی، اسٹینڈ ہم ان گڈ اسٹیڈ، اسے بہت فائدہ پہنچایا اس کی آئندہ آنے والی زندگی میں، لیٹر ایئرز میں. چرچل became a famous statesman, essayist and orator of the first rank just because of his knowledge of English language. انگریزی زبان دانی کے اپنے علم کی وجہ سے وہ بہت معروف ایک مدبر، مضمون نگار اور خطیب بنا. The essential structure of the English sentence got into his bones. بنیادی ڈھانچہ جو تھا انگریزی کے جملے کا وہ اس کی ہڈیوں کے گودے میں داخل ہو گیا، اس کے جسم کا، اس کی ذات کا حصہ بن گیا. This thorough knowledge helped him a lot in his practical life. عملی زندگی میں اس علم نے اس کو بہت فائدہ پہنچایا. Who was Mr. Somervell? What was his teaching style? مسٹر سمرویل جو تھے وہ کون تھے؟ یہ بڑا اہم سوال ہے بھائی، یہ بھی بڑا امتحانات میں پوچھا جاتا ہے. یہ اوپر والا بھی جو ہم نے ابھی پڑھا ہے کویسچن نمبر 8، یہ بھی ایک اچھا سوال ہے. What was his teaching method and teaching style? ٹیچنگ میتھڈولوجی کیا تھی مسٹر سمرویل کی؟ آنسر: مسٹر سمرویل واز این انگلش ٹیچر ایٹ ہیرو. این بھی ڈالیں پلیز، ذرا یہ غلطیاں چھوٹی خود درست کرنے کی کوشش کریں. اپنی پینسل ساتھ رکھا کریں، اپنی لکھائی میں لکھیں سوالوں کے جواب سارے کے سارے، تب یاد ہوں گے. مسٹر سمرویل واز این انگلش ٹیچر ایٹ ہیرو. ہی واز اے ڈیلائٹفل مین. ہی واز این ایکسپرٹ ان ٹیچنگ انگلش ٹو دا بوائز. ایزی سینٹینسز ہیں اور لیسن میں سے لیے گئے ہیں. ہی ٹوک اے ویری لانگ سینٹینس اینڈ بائفرکیٹڈ اٹ انٹو ڈفرینٹ پارٹس آف اسپیچ. وہ ایک کافی طویل جملہ لے لیتے تھے اور اس کو ٹکڑے کر دیتے تھے، بائفرکیٹڈ، تقسیم کر لیتے تھے مختلف حصوں میں پارٹس آف اسپیچ کے اعتبار سے، تھرو پارسنگ، جملے کے تجزیے کے حساب سے. پارسنگ تجزیے کو کہتے ہیں، انالیسس کو کہتے ہیں. چرچل واز ایبل ٹو لرن سینٹینس انالیسس. اسے جملے کا تجزیہ کرنا آ گیا
थ्रू हिज इंटरेस्टिंग टीचिंग मेथड ऑफ यूजिंग कलर चॉक्स, उसका जो दिलचस्प अंदाज था कलर चॉक्स इस्तेमाल करने का, टू शो डिफरेंट पार्ट्स ऑफ ए सेंटेंस, जुमले के मुख्तलिफ़ हिस्सों को नुमायाँ करने के लिए वो मुख्तलिफ़ रंग के चाक जो थे वो यूज़ करने के आदी थे। तो ये एक दिलचस्प अंदाज था जिस वजह से बच्चे जो थे, ये चूँकि बार बार एक तरह से वो ड्रिल थी, मुसलसल होती रही, और 3 साल तक ये चूँकि एक ही क्लास में पढ़ता रहा, तो मिस्टर समरवेल के वो जो लेसन्स थे वो उसे अज़बर हो गए, अच्छी तरह उसने समझ लिए, और फिर इंग्लिश लिखने में बोलने में उसे कभी आइंदा ज़िंदगी में प्रैक्टिकल लाइफ में कभी परेशानी नहीं हुई। लेकिन इतने लंबे अरसे तक अगर आप सीखेंगे मुसलसल किसी ज़ुबान को, तो वो ज़ुबान यकीनन आपकी ज़ात का, आपकी शख्सियत का हिस्सा बन जाएगी, जैसे चर्चिल के साथ हुआ। तो इसे दिल जमई भी कहते हैं कि बेशक वो देखे ना, ही हिमसेल्फ कॉल्स हिमसेल्फ ए डंसेस, को कहता है मैं एक बुद्धू था, फूल था, इतना ब्राइट स्टूडेंट नहीं था, लेकिन इसके बावजूद ही पेनिट्रेटेड एंड गॉट दैट वाज नेसेसरी, जो ज़रूरी था वो उसने हासिल कर लिया, एंड बिकेम अ सक्सेसफुल मैन इन प्रैक्टिकल लाइफ, द प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री। Dear students, thank you very much for participating in today's session. Till the next session, it is goodbye and Allah Hafiz from my side. See you soon. Thank you very much again.